بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اور اپنے استاد رہبر پیر و مرشد کی اصلاح سے آج ہم اپنے موضوع اسلامی معیشت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لفظ معیشت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں معیشت کا لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوا۔ عربی اور انگلش ڈکشنری کے اندر معیشت کے کیا معنی لیے گئے، اور یہ کہ ایک عام انسان کو معیشت کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے راہ ہدایت کے ساتھیوں، عربی لفظ العیش سے لفظ المعیشت ہے، جس کے معنی ہیں سامان زندگی، یعنی کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جن پر زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اور العیش خاص کر اس زندگی کو کہتے ہیں جو حیوان میں پائی جاتی ہے، حیوان یعنی زندہ چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ لفظ الحیات سے خاص ہے، کیونکہ الحیات کا لفظ حیوان، باری تعالی اور ملائکہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمال الدین محمد بن مکرم بن علی بن منظور ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، جنہوں نے عربی لغت لسان العرب کے نام سے مرتب کی ہے، اور یہ عربی زبان کی مستند ترین لغت میں سے ایک لغت ہے۔ آپ العیش کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، العیش کا معنی ہے زندگی۔ یہ عاشا، یعیشو، عیشن اور عیشتن سے بنا ہے، اور معیشت سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے زندگی بسر کی جا سکے۔ مجددین محمد بن یعقوب اپنی عربی لغت القاموس المحیط میں لفظ معیشت کو یوں بیان کرتے ہیں، معیشت سے مراد کھانے پینے کے وہ ذرائع ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور جن سے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں لفظ معیشت کو یوں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ترجمہ، ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے کا رزق، اس کے گزر بسر کرنے کے معاملات اس فانی دنیا کے اندر ایک خاص تناسب سے تقسیم کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ایک بات اور سمجھنے کو ملتی ہے، انسان اپنی تمام ضروریات زندگی اکیلا مہیا نہیں کر سکتا، اسے کسی نہ کسی سٹیج پر دوسرے انسانوں کے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان فقط اپنے ظاہری لباس پر غور کر لے تو وہ جان جائے گا کہ اس کے جسم کے ساتھ جڑا لباس کئی ذرائع سے اس تک پہنچا ہے، اور کئی انسانوں کی روزی یا معیشت اس کے ساتھ جڑی ہے۔ یعنی انسان کا اس بات پر کوئی زور نہیں کہ وہ خود سے اپنی زندگی کا تمام سامان پیدا کر سکے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس سے جتنا چاہے عطا کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ترجمہ، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بڑے پیارے انداز سے، بڑے لاڈ سے یہ بات سمجھا رہا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھنا، اس دنیا میں جا کر اپنا مقصد نہ بھول بیٹھنا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی، میرے عہد کو توڑا، میرے رسولوں کا کہا نہ مانا،
اور میرے خاص قربت والے بندوں کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد نہ کیا، آگے آنے والی حقیقی زندگی کی معیشت کی فکر نہ کی، تو یاد رکھنا تجھے جو اس فانی زندگی میں نے معیشت عطا کی ہے، میں اس سے بھی برکت اٹھا لوں گا، تجھے تیری خواہشات میں الجھا دوں گا، تیری زندگی بے سکون ہو جائے گی، اور تیری یہ چند روزہ فانی زندگی تیرے لیے ایک بوجھ بن جائے گی۔ تجھے یہ زندگی تنگی محسوس ہوگی، کیونکہ اس زندگی کی وجہ سے، اس زندگی کی معیشت کی وجہ سے، اس زندگی کی الجھنوں میں، اس زندگی کے خواہشات میں تو نے خود کو ڈال کر مجھ کو بھلا دیا اور اپنی آنے والی حقیقی زندگی کے لیے تیاری نہ کی۔ اس معیشت کے بارے میں تو فکر مند نہ رہا، اور اس معیشت کے بارے میں، یعنی زندگی کی معیشت کے بارے میں تو اتنا فکر مند رہا کہ تو مجھے ہی بلا بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6414۔ اور اہل جنت کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ترجمہ، تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 7۔ حقیقتاً آخرت میں وہی شخص، وہی انسان عیش و عشرت کی زندگی پائے گا جس نے اپنی زندگانی معیشت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلایا ہوگا، ان طریقوں کے مطابق استوار کیا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تک ڈفرنٹ ذرائع سے، ڈفرنٹ سورسز کے ذریعے اس تک پہنچائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان معیشت کیا ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنی زندگانی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی حقیقی معیشت کے بارے میں فکر مند ہیں یا نہیں؟ اب ہم لفظ معیشت کو، اس کی عربک تو ہم نے اصطلاح جان لی کہ عربی لغت کے اندر لفظ معیشت کو کن معنی میں استعمال کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انگلش میں یا اکانومسٹ لفظ معیشت کو کس طرح لیتے ہیں۔ تو انگریزی میں معاشیات کو اکنامکس کہتے ہیں، جس کا مادہ ایک لاطینی لفظ لیٹن ورڈ اوئیکونومس ہے، جس کے معنی گھریلو ضابطہ کے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز میں معاشیات کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، اکنامکس ڈیلز ود اے سوشل فینومینا سینٹر اباؤٹ دی پروویژن فار دی مٹیریل نیڈز آف این انڈیویجول اینڈ آف دی آرگنائزڈ گروپ۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز پیج 168۔ یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا، معاشیات ایک فرد اور منظم گروہ کی مادی ضروریات کی فراہمی کے بارے میں ایک سماجی رجحان کے مرکز سے متعلق ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود لوگوں کا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر انحصار کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ معیشت ہے۔ اس طرح کے ایک طبقہ کے لوگ دوسرے طبقہ کے لوگوں کی مادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشیاء وغیرہ بناتے ہیں، اور لوگ ان چیزوں کو اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ان خاص گروہ کے لوگوں سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو کرنسی کے عوض خرید لیتے ہیں،
اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور ایک معیشت وجود میں آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں لفظ معیشت کی اقسام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ معیشت کو تقسیم کیوں کیا گیا، یعنی اس کی ڈویژنز آف معیشت، ڈویژنز آف اکانومی، ڈویژن آف اکنامکس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔